بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ إِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال علیک بتقوی اللہ فإنہ رأس کل شیء وعلیک بتلاوۃ القرآن وذکر اللہ فإنہ نور لک الی آخر الحدیث۔ محترم سامعین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سورۃ النساء کی ایک آیت تلاوت کی ہے اور ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث، جس حدیث کو امام ابو یعلا رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے نقل کیا ہے۔ حدیث کے اندر جو آیا ہے وہ یہ کہ ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ مجھے کچھ وصیت کریں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت مجھ کو چند وصیتیں کی۔ آج وہی وصیتیں آپ حضرات کے سامنے ہم رکھنا چاہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلی وصیت کی کہ یا ابو سعید علیک بتقوی اللہ فإنہ رأس کل شیء۔ سب سے پہلی وصیت آپ نے کیا کہ ابو ہریرہ ابو ذر علیک بتقوی اللہ فإنہ رأس کل شیء، تم اپنے اندر تقوی پیدا کرو، اور تقوی ہی تمام نیکیوں کا، ساری نیکیوں کا دار و مدار اللہ رب العالمین تقوی میں بنایا ہے۔ تقوی سب سے بڑی عظیم ترین چیز ہے جو انسان کے لیے ہر قسم کی مشکلات اور پریشانیوں کا دور کا سبب بنتی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وصیت کرتے ہوئے فرمایا علیک بتقوی اللہ فإنہ رأس کل شیء، تم اپنے اندر تقوی پیدا کرو، چونکہ تقوی ہی سب سے بڑی چیز ہے اور تمام چیزوں کا دار و مدار اللہ رب العالمین نے تقوی پر رکھا ہے۔ یہی وصیت اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام کو قرآن کے اندر یہی کیا۔ نبی علیہ السلام ساری زندگی اسی کی وصیت کرتے رہے کہ انسان کے اندر تقوی آ جائے۔ تقوی کے بعد ہی انسان کا سب سے بڑا عمل جو ہوتا ہے خیر و برکت کا ہوتا ہے، اور اسی کے بعد سے انسان اللہ رب العالمین کا محبوب بندہ اور پسندیدہ انسان بنتا ہے۔ تو سب سے پہلی وصیت اللہ کے رسول نے کی علیک بتقوی اللہ فإنہ رأس کل شیء، اور دوسری وصیت کی وعلیک بالجہاد فإنہا رہبانیۃ الاسلام۔ نمبر 3 علیک بذکر اللہ وتلاوۃ القرآن۔ 3 اور 4 یہ 4 وصیتیں کی تھیں۔ سب سے پہلی وصیت اللہ کے رسول نے کیا تقوی اللہ کی، علیک بتقوی اللہ، ابو سعید اپنے اندر تقوی اللہ پیدا کرو، تقوی اللہ اختیار کرو، فإنہ رأس کل شیء، کیونکہ ہر چیز کا دار و مدار، یعنی برائیوں سے بچنے کا، نیکیاں کرنے کا سارا دار و مدار اللہ تعالیٰ نے تقوی اللہ پر رکھا ہے۔ انسان کے اندر اگر تقوی اللہ آ جائے تبھی اس کے سارے معاملات سدھرتے ہیں۔ اسی لیے رب العالمین نے قرآن پاک سورۃ النساء کے اندر فرمایا
وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اے مسلمانوں تم سے پہلے جتنی امتیں گزری ہیں ہم نے سب کو تقوی اللہ کا حکم دیا تھا. ان اتقوا اللہ، تم سارے لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تقوی اپنے اندر پیدا کرو. کیوں کہ تقوی ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کے اندر اگر تقوی آ جاتا ہے تو وہ انسان اپنی اصلاح نہایت آسانی سے کرتا ہے. اگر تقوی اللہ نہ رہے تو انسان اپنے آپ کو بالکل آزاد سمجھتا ہے. ایک اللہ کا ڈر ہے، دوسرے مخلوق کا ڈر ہے. مخلوق سے انسان جو ڈرتا ہے تو جب تک مخلوق کے علم میں ہو، مخلوق دیکھ رہی، تب تک انسان بچتا ہے. لیکن اللہ تعالی کا ڈر جو ہوگا تو وہ ڈر جو ہوگا کسی یہ تصور نہیں کہ ہاں ہم جو کر رہے اللہ تعالی ہم کو نہیں دیکھ رہا ہے، بلکہ وہ تو ہمیشہ یہی تصور کرے گا کہ بھائی جب کہیں بھی ہو، کسی جگہ ہو، کسی بھی حالت میں ہو، اللہ تعالی ہم کو دیکھ رہا ہے. اسی لیے قرآن پاک میں جگہ بجگہ تقوی کا حکم دیا گیا. اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہو تو یہ نہ کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہو تو یہ نہ کرو. کیوں؟ تقوی اللہ ہی انسان کو اللہ کی فرما برداری پر آمادہ کرتا ہے اور برائی سے بچنے پر مجبور کرتا ہے. اسی لیے قرآن پاک کی آیت جو میں نے پڑھی، وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، اس آیت کے بارے میں تمام علماء کہتے ہیں روح القرآن ہے. آج تک جتنی آسمانی کتابیں آئی، جتنی امتیں پیدا ہوئی، سب کو اللہ تعالیٰ نے تقوی اللہ کا حکم کیوں دیا؟ کیونکہ تقوی اللہ روح القرآن ہے. یعنی 30 پارے کا قرآن، اس پر عمل کرنے کے لیے جو چیز انسان کو مجبور کرتی ہے وہ تقوی اللہ ہے. انسان کے دل میں تقوی اللہ ہوگا تو انسان تبھی قرآن کا کوئی حکم قبول کرے گا اور عمل کرے گا. اگر تقوی اللہ نہ ہو تو انسان قرآن سننے کے بعد جو اللہ تعالیٰ کے احکام کی پرواہ نہیں کرتا، بلکہ طرح طرح کی جھوٹی تعویل کرتا ہے. اپنے جو جرم کو، اپنے گناہ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے قرآن کی جھوٹی تعویل بھی کر ڈالتا ہے. اور اس کا ایک بین ثبوتی ذرا دیکھیں، ابھی جو مہینہ چل رہا تھا عید میلاد کا، انسان جب عید میلاد کرنے لگا، اللہ تعالیٰ کا ڈر دل میں نہیں رہا، تو ایک صاحب، ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے پاس آیا ہو، کہ دیکھو اللہ کے رسول نے 18,000 صحابہ کرام کے ساتھ مل کر کے عید میلاد منائی. کتنا؟ وہ دو نہیں، 18,000. اور قرآن کی آیت نمبر یہ ہے، قرآن کی آیت نمبر یہ دیکھ لو، حوالہ غلط ثابت کرے گا تو اس کو اتنا انعام دیں گے. اب کون کہے گا بھائی قرآن کی آیت غلط ہے؟ لیکن قرآن میں ہے کیا؟ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. ہم تو سمجھ گئے جیسے انہوں نے بتایا. نہیں، مولوی صاحب نے آیت پیش کی ہے. میں نے کہا نہیں، واٹس ایپ پر آیا ہوا ہے. یعنی آدمی ابھی بھی اس کو میری بات پہ یقین نہیں آ رہا ہے. کیوں؟ واٹس ایپ پر آیا ہوا ہے. پھر بھائی نہیں، اتنے لوگوں نے بید کہا ہے کیا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا، لوگوں تمہیں مال اور دولت پر فخر کرنے کے بجائے، مال اور دولت پر خوش ہونے کے بجائے تمہارے لیے سب سے بڑی خوشی کی چیز کیا ہے؟ کہ اللہ نے تم کو قرآن اور حدیث دیا ہے. قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ. اللہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آیت پڑھی اور کہا معلوم ہے فضل اللہ کتاب اللہ ہے، اور ورحمتہ اور رحمت اللہ جو ہے وہ کیا ہے؟ نبی کی حدیث. بات ختم ہو گئی. اس سے تو جان چھوڑاتا ہے انسان. اور ترجمہ کیا کر رہا ہے؟ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. دیکھو اللہ پر خوشی مناؤ، عید میلاد مناؤ. اللہ اکبر. کس پر؟ نبی کی ولادت پر. اور نبی کی ولادت کا بہانہ بناتے بناتے آج کل آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا
کہ باقاعدہ رقص بھی کیا جا رہا ہے، تالیاں بھی بجائی رہا ہے، ناچا بھی جا رہا ہے، میوزک بھی ساتھ میں، سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو انسان کے دل میں اگر تقوی اللہ نہیں ہوگا تو کچھ بھی حرکت وہ کیا کرتا ہے۔ اسی لیے ضرورت ہوتی ہے تقوی اللہ کی۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَلَقَدْ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ، تم کو بھی اور تم سے پہلے بھی جن کو کتاب دی گئی تھی سب کو یہی ہم نے وصیت کیا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ نبی علیہ السلام نے یہی وصیت کی، ابو سعید علیک بتقوی اللہ، تم ہم سے کرے کہ ہم تمہیں وصیت کرے تو 4 باتوں کی وصیت کرتے ہیں۔ پہلی وصیت تو ایک علیک بتقوی اللہ، تم اللہ تعالیٰ کا تقوی اپنے اندر پیدا کرو، اللہ تعالیٰ کو سے ڈرتے رہو، یہ پہلی چیز ہے۔ اور تقوی اللہ بھی کیسے؟ حضرت ابو ذر الغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو نصیحت کیا، آپ نے فرمایا 3 نصیحتوں میں سے ایک نصیحت کیا تھی؟ اتق اللہ حیث ما کنت، اے ابو ذر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، اتق اللہ، تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، خوف کرتے رہنا، حیث ما کنت، چاہے کسی جگہ پر ہو یا کسی وقت میں ہو، جہاں بھی ہو، جس حالت میں ہو، جس جگہ پر ہو، تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، اللہ تعالیٰ کا خیال ضرور تمہاری دل میں ہو۔ یہ انسان اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا کرے۔ نبی علیہ السلام اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ شَيْءٍ، جتنے احکام، جتنی چی برائیوں سے بچنا، جتنے نیک اعمال کرنا ہے، جنت ہو، عذاب قبر سے نجات ہو، ہر چیز کا دار و مدار اللہ نے کس پر رکھا ہے؟ تقوی اللہ پر۔ اسی لیے صحابہ کرام تقوی اللہ کی اس حقیقت کو سمجھتے تھے اور انہوں نے جو تقوی ملنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے، جو اللہ کے نعت و صبر کرتے تھے، وہ بے مثال تھا۔ اسی لیے ہر انسان کو اگر اپنی اصلاح کرنا ہے تو اپنے اندر تقوی اللہ پیدا کرے۔ تقوی اللہ پیدا کیسے ہوگا؟ مین چیز ہے، ہر انسان دعوت دیتا ہے کہ تقوی اللہ اپنے اندر پیدا کرو، تقوی اللہ پیدا کیسے ہوگا؟ یہ اصل سوال ہے۔ ہمیں اپنے اندر تقوی اللہ پیدا کرنا ہے تو کیسے پیدا کریں؟ تو بہت ساری روایتوں میں مثلا آپ حضرات جانتے ہیں، پہلے قرآنی آیات کو لیں، ہم سب سے پہلے اللہ تعالی کی ذات اور صفات پر توجہ کریں، اللہ تعالی کی صفات پر۔ اللہ پر ایمان تو ہم رکھتے ہیں، مشکل کیا ہے اللہ تعالیٰ کی صفات پر غور نہیں کرتے۔ تقوی اللہ ہمارے اندر کیسے آئے؟ اس کے لیے سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ اللہ کی سچی معرفت، اللہ کی سچی معرفت، اللہ کے ذات، اللہ کی صفات، اللہ کی قدرت، ہر ایک پر انسان کو، ہر ایک چیز کا انسان کو علم ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر ذرا سوچیں، ایک انسان، بعض روایتوں میں آتا ہے، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں یمن سے چلا تھا وہ انسان اور صرف نبی علیہ السلام کی ملاقات کے لیے آ رہا ہے، یمن سے چلا ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ راستے بھی سوچتا ہے جاؤں گا تو یہ سوال کروں گا، نہیں کیوں، پہلی مرتبہ جا رہا ہوں اور آئندہ بھی پتہ نہیں موقع ملے نہ ملے، اسے سارے راستے پر سوچ رہا تھا کیا کیا ہم کو پوچھنا ہے۔ چلا سوچتا ہوا آج آ رہا ہے، اتنے یہ سوال کریں گے، یہ سوال کریں گے، یہ پوچھیں گے، یہ پوچھیں گے، بہت کچھ ماشاءاللہ کیا پوچھنا، چلا آ رہا ہے سوچتا ہوا۔ مدینہ طیبہ پہنچا، لوگوں سے پوچھا کہ رسول اللہ کہاں ملیں گے؟ لوگوں نے کہا وہ مسجد میں ملیں گے۔ کہتا ہے میں اپنے سارے تصورات، سارے افکار، سارے سوالات کو لے کے بڑی خوشی خوشی مسجد نبی پہنچا تو دیکھا کہ نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک صاحب کو اذا زلزلت الارض زلزالها سنا رہے ہیں، اذا زلزلت الارض زلزالها،
وَأَخْرَجَتِ الْأَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا. سمجھیے نا، یہ سب یہ پڑھی. کہا کہ نہیں، اس سورہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ سنا رہے تھے اللہ رسول. اللہ کہتے ہیں کہ جب یہ قیامت کا منظر اور اللہ تعالیٰ کے صفات اللہ تعالیٰ اس طرح سے جمع کرے گا، اس کا یہ حشر ہوگا، اور پھر فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، جس نے ذرہ برابر نیکی کیا وہ بھی بدلہ پائے گا، اور ذرہ برابر برائی کی وہ بھی دیکھ لے گا. جب یہ بات سنی تو رو پڑا. ابو بکر صدیق سن رہے ہیں، اللہ کے رسول سنا رہے ہیں. یہ یمنی شخص جو آیا تھا رونے لگا. بات مکمل ہوئی تو اللہ رسول فرمایا کہاں سے آئے؟ یمن سے آئے. کیا؟ اللہ رسول بڑے سوالات لے کر کے آئے تھے، لیکن اسی ایک آیت نے سارے سوال ختم کر دیا. ہاں، انسان اللہ تعالی کی ذات پر. اسی لیے جس انسان کو جتنا زیادہ اللہ کی ذات اور صفات کا علم ہوتا اتنا ہی زیادہ وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے. مثلا نبی علیہ السلام سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا کوئی علم نہیں رکھتا تھا. اسی لیے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ انا اخشاکم للہ وانا اتقاکم للہ. میری امتیوں، تم میں سب سے زیادہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، سب سے زیادہ میں اللہ تعالیٰ کا تقوی تم سے زیادہ اختیار کر دے گا. جب انسان کو یہ علم ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، کوئی بات نہیں، اگر اللہ تعالیٰ کی صفات کا یہ علم ہو کہ ہم دنیا میں کہیں بھی کوئی عمل کرے اور ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رقیب ہے، علیم بذات الصدور ہے، یعلم خائنۃ الاعین. لوگوں، اللہ کی ذات تو وہ ہے کہ تمہاری آنکھیں اشارے سے کیا کیا دیکھتی ہیں، کیا خیانت کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتا ہے. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، تمہارے سینوں میں جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی قیامت کے دن تمہارے سامنے نکال کر کے رکھ دے گا. جب انسان اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی صفات پر غور کرے کہ آخر اللہ ہے کیا ذات، علیم بذات الصدور، صرف اس واقعے پر ذرا غور کرے. واللہ کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب ایک شخص رات کو نکلا، خاتون، مسند احمد بن حنبل کی روایت، رات کو نکلی ایک خاتون، کہیں کام سے جانا تھا، بیچاری گلیوں سے نکل رہی تھی، اندھیرا تھا، کوئی انسان کہیں جا رہا تھا، اس کی نگاہ پڑ گئی کہ عورت اکیلی جا رہی ہے. جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اس لیے بڑی شدت تاکید کے ساتھ منع کیا، الا لا یخلون رجل بامرأۃ، کوئی اجنبی شخص کبھی اجنبی یا عورت کے ساتھ خلوت میں نہ ہو. وہ گزر رہی تھی، ان کی نگاہ پڑی، شیطان سوار ہوا، آ کے اس کے ساتھ بدمعاشی کر ڈالی. عورت شور مچائی اور یہ چھوڑ چھاڑ کر کے بھگا آدمی. 1 2 3 جب عورت شور مچائی، کوئی سنا، وہ دوڑا کہ کوئی عورت کیوں اتنے زور سے چلائی. عورت کے پاس پہنچا، کیا بات ہے؟ فلاں کوئی آدمی ہے جس نے ہمارے ساتھ بہت زیادتی کی، ہمارے ساتھ برا سلوک کیا. اللہ اکبر. کدھر گیا؟ ادھر گیا. وہ جو عورت کا شور سن کر کے بیچارے آئے تھے، اس آدمی کو، مجرم کو پکڑنے کے لیے دوڑے پیچھے. ادھر ڈھونڈنا ادھر ڈھونڈنا، ڈھونڈ رہے ہیں. اتنے میں چونکہ عورت نے شور سن لیا تھا، اس لیے 2 4 آدمی اور آ گئے. انہوں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ ہمارے ساتھ بدتمیزی کی،
کسی مرد نے. کدھر گیا؟ ادھر گیا. بس یہ پیچھے بعد والے آدمی جو ہیں یہ بھی اسی طرف دوڑے اور وہ بیچارہ ادھر ادھر ڈھونڈ رہا تھا. ان کے ذہن میں بات آئی کہ وہ چھپ رہا ہے, مجرم یہی ہے. 3-4 آدمی ہی پکڑا اور حرام خور بدماشی کرتا ہے. میں نے کچھ نہیں کیا. اب پکڑ کے لے کے عورت کے پاس آئے. یہی ہے؟ ہاں یہی لگ رہا ہے. اللہ اکبر. اس کی شامت آئی تھی, یہی لگ رہا ہے. چلو بھائی, اب عورت نے بھی کہہ دیا. نبی علیہ السلام کے سامنے صبح پیش کیا گیا مجرم تو فرار ہو گیا. جو پہلا انسان ڈھونڈنے کے لیے گیا تھا اس کو لوگوں نے مجرم بنایا, پکڑ کے لائے, اللہ کے رسول کے سامنے پیش کیا. عورت کہتی ہاں یہی ہے. تینوں کہتے ہاں ہم نے بھاگتے ہوئے پکڑا اس کو, حرام کام کیا, بھگ رہا تو میں نے پکڑا بھگا کر کے. اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ بھائی رجم کرو, سنسار کرنے کا, رجم کرنے کا حکم دے دیا. اللہ اکبر. مسند احمد بن حنبل کی روایت. بھاگا, اللہ رجم کو حکم دیا. لوگ گئے وقت مقررہ پر, میدان اس کو کھڑا کیا بیچارے کو. اب اگر وہ کہے میں نے نہیں کیا تو کون قبول کرے گا؟ عورت بھی کہتی ہے نہیں یہی. اور ادھر وہ 2-3 آدمی جو تھے 2-4 وہ بھی کہتے نہیں یہ بھگتا ہوا میں نے پکڑا اس کو. اگر تھوڑا سا پیچھے ہوتا تو بھگ نکل گیا ہوتا. یہ چلو سمجھتا ہے کہ میرے انکار کرنے سے کچھ فائدہ تو ہے نہیں, لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے. جیسے لوگ بیچ میں کھڑے کر کے پتھر اٹھایا اور مارنا چاہا, مجمع کو پھاڑتا ہوا ہا ہوا نذا یا ایھا الناس آیا اور اس کے سامنے کھڑا کر کے اس کو پیٹ کے پھینکا. لوگوں مجرم میں ہوں یہ نہیں ہے. ذرا سوچو, مجرم یہ نہیں میں ہوں مجرم, ہاں ہوا نذا. اب جب اسے بات کرتا ہے جدھر بھی پتھر مارنا چاہتا ہے کھڑا ہو جاتا ہے وہ, یہ مجرم مجھے مارو میں مجرم ہوں. کوئی مثال نہیں پیش کر سکتا. جس کے اندر اللہ تعالیٰ کے ذات اور صفات کا جتنا علم ہوگا اتنا ہی اللہ تعالیٰ کا تقوی اس کے اندر ہوگا. بہرحال اب صحابہ کرام نے رحم تو نہ کیا, روک لیا, اس کو پکڑ کے لائے. یا رسول اللہ ہم اس کو رجم کرنا چاہتے تھے. پاگل آدمی کہتا میں ہوں. اللہ رسول بولا ہے, پوچھا کیا بات ہے, تم کیسے ہو؟ اس نے بتایا یا رسول اللہ بات اصل یہ ہے کہ عورت کے ساتھ زیادتی تو میں نے حرام کاری کی. عورت جب شور بچائی تو میں بھاگا. یہ بیچارہ میرے تلاشنے کے لیے دوڑا تھا, میں تو چھپ گیا تھا. بعد میں جو لوگ آئے اسی کو پکڑ کے لے کے گئے. یہ بیچارہ مجرم نہیں, مجرم میں ہوں. اللہ اکبر. یا رسول اللہ ہم اس لیے آئے کہ آپ کو نہیں پتا ان لوگوں نے کیا غلط گواہی دی, کیسے کیا, ان کو سمجھ میں نہ آیا. لیکن میں نے سوچا کون مجرم ہے اس کو بھی رب دیکھ رہا ہے, اور کس کو سنسار کروا رہے ہیں آپ وہ بھی اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. آپ نے نہیں دیکھا, ان کو غلط فہمی ہو گئی, دنیا نہیں جانتی. لیکن جس رب کے پاس حساب کتاب کے لیے حاضر ہونا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے کہ یہ مجرم نہیں, مجرم میں ہوں. تو میں جب سمجھتا ہوں کہ میں مجرم ہوں, رب دیکھ رہا ہے. اگر یہاں بچ بھی گیا تو وہاں تو ڈبل سزا اللہ تعالیٰ ہم کو دے گا. تو اس لیے میں خود آ کر کے حاضر ہوگا کہ مجرم میں ہوں, ہم کو رجم کرے, اس بیچارے کو چھوڑ دیں. اللہ اکبر. نبی علیہ السلام نے جس کو رجم کرنے کا حکم دیا اس کو واپس لوٹایا, معذرت کی. عورت کو بھی صبر کی تلقین کی. اب عمر فاروق کہاں چھوڑیں گے, وہ بیٹھے تھے. اللہ کے رسول اس کو ہمارے حوالے کریں. ظالم, اس کی جان اگر 2 منٹ کم وقت نہ آیا ہوتا تو اس کی جان لے لیتے ہم لوگ. یہ تو ڈبل مجرم ہے. اللہ اکبر. لیکن وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. دیکھو دونوں
موت کے دہانے میں کھڑے، پہلا والا بھی کھڑا اور یہ بھی۔ اللہ کے رسول نے اس کی معذرت کر کے بھیجا۔ جب عمر فاروق نے کہا اس کو حوالے کریں، اس کو سنسار کریں گے کیونکہ ڈبل مجرم ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا عمر یہ تو بھگ چکا تھا، یہاں آنے کے پہلے پہلے اس نے اللہ سے ایسی توبہ کی کہ اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی ہے۔ اللہ نے جب اس کو معاف کر دیا تو ہم کیسے اس کو رجم کر سکتے ہیں؟ یہ سب کب ہوتا ہے؟ جب انسان کو اللہ تعالیٰ کی صفات کا صحیح علم ہو۔ صرف یہ ہے کہ اللہ لینے والا، حساب لینے والا کون ہے؟ اور ہم لوگ روزانہ پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، لیکن ہمارے اندر اصلاح نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا کچھ لوگ ایسے ہیں بس ان کی اصلاح صرف اس لیے نہیں ہوتی کہ انہوں نے سن رکھا ہے کہ اللہ بہت مہربان ہے، بس یہی ہے نا، رحم فرمانے والا ہے۔ اور کبھی ارے صاحب ماں اپنے بچوں سے اتنا پیار نہیں کرتی جتنا اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ تو ویسا نہیں جسے مولانا صاحب اتنی ڈرا رہے ہیں اللہ تعالیٰ واقعی ویسے ہے۔ دیکھا اللہ کتنے لوگ ایسے ہیں آج اس دور میں، بڑے بڑے مجرمین، سود خوروں کو آپ صرف لے لیں، جس کے مطابق اللہ نے کیا فرمایا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اے نبی، جو شخص بتانے کے باوجود سود سے بات نہیں آتا تو آپ ہٹ جائیں، اس کو نہ سمجھائیں۔ کیوں؟ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اب اس کی جنگ تو اللہ اس کے رسول سے ڈائریکٹ ہو گئی ہے۔ ذرا سوچو کتنی شدید وعید۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ خون کا حوض ہے، خون کا حوض، اور کھولتا ہوا خون ہے، اور خون کے حوض میں ایک آدمی ڈوب رہا ہے، بڑی کوشش کر کے کنارے آتا ہے، کنارے کے نکل جائے، بڑا سا چٹان پتھر پر لے کر کے فرشتہ کھڑا ہے، جب قریب آتا ہے تو زور سے مارتا ہے، وہ ظالم جہاں سے آیا تھا حوض میں پھر وہیں بیچ میں واپس چلا جاتا ہے، پھر بھی وہ نکلنا چاہتا ہے، فرشتہ زور سے مارتا ہے۔ پوچھا گیا کون ہے؟ آپ کو جواب ملا یہ سود خور ہے۔ کیا ہے یہ؟ لیکن آج کسی سود خور کو آپ قرآن و حدیث کی وعید سنا کر کے دیکھ لیں، کوئی اثر نہیں ہوتا، کوئی اثر اس پر نہیں ہوتا۔ کتنے ہیلے بہانے، بلکہ الٹا یہ کہے گا ہم کو معلوم ہے کہ نماز پڑھنے والے، داڑھی رکھنے والے کیا کیا کرتے ہیں، وہ سود نہیں لیتا لیکن اور کیا کیا کرتا ہے ہم کو معلوم ہے، آپ کو معلوم۔ دیکھو کتنے ہیلے بہانے کر لیتا ہے، لیکن ذرہ برابر وہ برائی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ کیوں؟ اس نے اللہ رب العالمین کے متعلق صرف یہی ایک چیز یاد رکھی اپنے کام کی، اللہ بڑا مہربان ہے، رحم والا ہے۔ حالانکہ اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ نبی عبادی انی اری الغفور الرحیم۔ اے نبی میرے آپ بندوں کو بتا دیں کہ میں رب ہوں اور بڑا مغفرت کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ پھر اس کے بعد والی ہے وَنَبِّئْ عِبَادِي وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ، اور یہ بھی بتا دیں کہ میرا عذاب بھی بڑا دردناک۔ دیکھا آپ نے، رحم پر تو نگاہ ہے، بڑا رحم کرنے والا، اور اس حدیث پر نگاہ نہیں کہ ایک عورت کو اللہ تعالیٰ اس لیے جہنم میں ڈال دیا کہ اس نے عورت کے ساتھ، اس نے بلی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ ظلم کیا تھا۔ اور ظلم کیا؟ وقت پر کھانا اور پانی نہیں دیا، بھوک پیاس سے مر گئی، اور نہ تو چھوڑ دی، اس کو آزاد کیا۔ اب آپ ذرا بچائیں، ایک طرف تو یہ ہے کہ عذبت امرأۃ فی حرۃ، ایک عورت کو عذاب دیا اللہ نے، جہنم میں جلا دیا، صرف کس بنا پر؟ عورت، بلی کی وجہ سے۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ جب عذاب دینے لگے تو بہت سخت عذاب، فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ
احد ولا یوثق وثاقہ احد. اللہ جب پکڑنے لگے تو اس سے مضبوط پکڑ کسی کی نہیں، اور جب سزا دینے لگے تو اللہ ایسی سزا دے گا جیسی سزا کائنات میں کوئی کسی کو دے نہیں سکتا. تو ہمیں ایک صفات نہیں، صفت رحمت ہم نے دیکھا، لیکن صفت غضب بھی تو ہے، جبال بھی تو ہے، قہار بھی ہے. ذو عذاب شدید، غفور الرحیم تو دیکھا، لیکن ذو عقاب شدید، ذو علیم عذاب علیم ہم نے نہیں دیکھا، چھوڑ دیا اس کو، اس لیے عذاب. اگر اس کے ساتھ ساتھ انسان تو بات چل رہی تھی کہ ذات اور صفات کا اللہ تعالیٰ کی کیا صفات ہے، سمجھے نا. علم تھا، اسی لیے نبی علیہ السلام کبھی ایک آیت ان تعذبہم فإنہم عبادک، یہی آیت رات بھر پڑھتے رہے اور روتے ہو، ساری رات گزر گئی روتے ہوئے، اللہ آپ عذاب دے تو یہ آپ کے بندے ہیں. تو ہونا یہ چاہیے اللہ تعالیٰ کی سچی معرفت ذات اور صفات. اللہ رزاق ہے، اللہ غفار ہے، ستار ہے، قہار اور جبار بھی ہے. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون ان عذابی لشدید، میرا عذاب بڑا ہی سخت ہے. قرآن پاک پڑھیں تو دونوں صفات پر. جب اللہ کی صفات کا علم ہوگا تو پھر انسان اللہ تعالی سے ڈرے گا، نہیں میرا مالک ایسا ہے. اسی لیے آپ غور کریں گے لقمان حکیم نے جب اپنے بیٹے کو نصیحت کیا تو کیا نصیحت کیا؟ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض. بیٹے یاد رکھنا، اگر تم نے ذرہ برابر بھی کوئی گناہ کہاں کیا ہے، کہاں کیا ہے؟ فی صخرۃ، کسی پتھر کی چٹان میں گھس کر کے جہاں ہوا بھی نہ پہنچتی ہو، اور پھر سماوات، یہ ساتوں آسمانوں میں کہیں چھپ کے تو نے کیا ہے، اور پھر الارض، یہ ساتوں زمینوں. بیٹے یأتی بہ اللہ، حساب اللہ کو دینا ہے تمہیں. تمہاری اتنی پوشیدہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی قیامت کے دن رب تمہارے سامنے لا کر کے رکھ دے گا. دیکھو حضرت لقمان اپنی اولاد کو نصیحت کر رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں تو رب کی صفات کہ رب کیا لطیف خبیر، لطیف اور بڑی خبر رکھنے والا ہے. جب انسان کو ان تمام چیزوں کا علم ہوگا تو اللہ تعالیٰ سے وہ ڈرے گا. اسی لیے ہم میں اور آپ میں سے ہر انسان سے بڑی کوتاہی ہوتی ہے، ہمیشہ کتاب حدیثوں کے اندر جو علماء نے لکھی ہے، ایک کتاب ہوتی ہے کیا کہتے ہیں، کتاب الزہد والرقائق، یعنی اللہ تعالیٰ کا دل کو نرم کر دینے والی حدیثیں. آپ مشکات سے لے بخاری تک چلے جائیں، ہر حدیث کی کتاب میں یہ بات ملے گا. نبی علیہ السلام اپنی حدیث کے ذریعے، اللہ تعالیٰ قرآنی آیات کے ذریعے ایسی وعیدیں، ایسے عذاب، ایسی چیزیں سناتے ہیں بندوں کو تاکہ بندوں کا دل کیا ہو جائے، نرم ہو جائے، اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو جائے، ڈر پیدا ہو جائے. ان کو کہا جاتا ہے زہد. اسی طرح سے عذاب نار، عذاب قبر، ان کے اندر جو ان کے متعلق جو اتنی احادیث آئی ہیں، ان احادیث پر خود غور کرنا چاہیے، بار بار پڑھنا چاہیے، سننا چاہیے، ان کا مطالعہ کرنا چاہیے. آخر عثمان بن عفان کے
بارے میں جانتے ہیں کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ جب قبر کا تذکرہ آ جاتا، قبر کا تذکرہ آتا، اتنا روتے کہ انسان اب اتنا روتے کہ تطب اللحیۃ، ان کی داڑھی آنسو سے تر ہو جاتی تھی. حضرت عثمان بن عفان اتنا روتے. کسی نے کہا حضرت جب جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے تو آپ اتنا نہیں روتے جتنا قبر کا تذکرہ آتے ہی رونے لگتے ہیں. انسان کو ان تمام چیزوں پر نگاہ رکھنی چاہیے، ان کا پڑھنا، یہ حدیثیں پڑھنی چاہیے، سننی چاہیے. اللہ کے رسول کے فرامین کا ایک بہت بڑا حصہ یہ ہے کہ ایسی باتیں بھی بیان کی. کیوں؟ اللہ نے آپ کو نذیر اور بشیر دونوں بنایا تھا. فذکر بالقرآن من یخاف وعید، آپ ڈرائیں. انا انذرناکم، ہم تو کو ڈراتے ہیں کس سے؟ نارن ترضا. یہ اس لیے ہے کہ ان کو ہم سنیں اور ان کے سننے کے بعد انسان کے دل میں رکت. اسی لیے دیکھیں کبھی جمعے کے خطبے وغیرہ میں کوئی عذاب نار کا، عذاب قبر کا حساب کتاب کا کوئی منظر آ جائے تو کتنا دل نرم ہو جاتا ہے، کتنا احساس ہوتا ہے. کتنے لوگوں کو آنکھ میں آنسو آنے لگتے ہیں، روتے ہیں انسان. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے سخت دلی کا اور ہمارے دل میں خوف و خشیت پیدا کرنے کا بہت بڑا ذریعہ کیا ہے؟ یہ زہد اور رقاق کی حدیثیں، ایسی حدیثیں پڑھنا. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں کثرت سے وعظ و نصیحت کی محفلوں میں آنے کا، دین کی باتیں سننے کی تلقین کی ہے. تو اگر اس طرح سے ہم ان تمام چیزوں کو سنیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف پیدا ہوگا. اسی طرح سے ہم میں سے ہر انسان کو چاہیے کہ خوف الہی پیدا کرنے کے لیے موت کا یاد کرنا بہت ہی ضروری ہے. موت کا، موت اپنے وقت پر آتی ہے، لیکن موت اللہ کے رسول نے تاکید کی، اکثرو ذکر حازم اللذات، ساری لذت والی چیزوں سے بے خبر لاپرواہ کر دینے والی چیزوں کو یاد کرو. اکثرو ذکر حازم اللذات، لوگوں خوب زیادہ اس چیز کو یاد کرو جو تمہارے تمام شوق، جذبے، لذت کی چیزیں سب کو ختم کر دینے والی ہے. یعنی الموت، یعنی کس کو موت یاد کرو؟ موت کو. انسان موت سے بالکل غافل ہو گیا ہے. حالانکہ واللہ آج موت کو یاد کرنے کے اتنے ذرائع ہو گئے ہیں مت پوچھیں. آپ گاؤں میں رہے ہوں گے تو شاید سال 6 مہینے میں ایک جنازہ پڑھنے کو ملتا رہا ہوگا. کیا کہلا بھائی، گاؤں میں تو ایسے ہی نا. اور آپ حج کرنے کے لیے جاتے تو ہر نماز میں 2-4 جنازے سنتے ہیں. الصلاۃ علی المیت یا علی الرجل یرحمکم اللہ، سنتے ہیں نا. سلام پھرتے ہی دیکھتے ہوں حرمین کے ہیں. پھر واللہ کبھی شارجہ میں، دبئی نہیں بتا سکتا، شارجہ میں مسجد صحابہ میں چلے جائیں، مسجد صحابہ میں جس وقت بھی جائیں گے 2-1 میت ضرور مل جاتی ہے. اور کتنے اللہ کے بندے، اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو توفیق دے، وہ صرف موت کو یاد کرنے، صرف موت کو یاد کرنے اور جنازے کی نماز پڑھ کے ثواب حاصل کرنے کے لیے برابر اس مسجد میں آتے بھی ہیں. دیکھیں کچھ لوگ جب جائیں گے آپ کو وہاں ملیں گے. اللہ موت کو یاد کرنا. کتنے جنازے ہم اور آپ دیکھتے ہیں. صرف آدمی یہ سوچ لے، اللہ اکبر، روزانہ سوچنے کے لیے. بعض لوگوں نے بڑی اچھی بات کہی کہ جس گھر میں تم رہتے ہو ذرا بس اتنا ہی سوچ لو. اتنا تو ہم کہتے ہیں ماشاء اللہ
ہمارے دادا نے پردادا نے ایسی لکڑی اور ایسی اینٹ اور پتہ نہیں کیا مسالہ استعمال کر کے مکان بنایا کہ 100 سال پرانا گھر ہو گیا لیکن آج تک ریپیئرنگ کی ضرورت نہیں پڑی. کیا کرے کہتے ہیں نا واقعی. لیکن کبھی آپ, کتنی پیاری بات کسی نے کہا, کبھی آپ نے یہ بھی سوچا کہ کتنی محنت سے دادا نے بنایا تھا لیکن دادا بھی مکان چھوڑ دیے اور مٹی میں قبرستان کے اندر گئے. پھر ہمارے والد اس کے وارث بنے, وہ بھی چلے گئے. والد کے بعد کون وارث بنا؟ ہم بنے ہیں. ہم کو بھی تو آخر چھوڑ کر کے جا رہا ہے. کہتے موت کو یاد کرنے کے لیے. جس گھر میں وہ گھر تمہیں یاد دلا رہا ہے کہ ہاں موت کو یاد کرو. انسان جب اس طرح سے موت یاد کرے گا تو اللہ کے رسول نے فرمایا اگر موت کو یاد کرتے تو تمہارا ہنسنا بند ہو جاتا. اتنا تم اس لیے ہنس رہے ہو کہ تمہیں اپنی موت نہیں یاد رہی. بعض اسلاف کہا جاتا ہے قاضی شریح کہیں سے گزرے, غالباً ان کا قول ہے, کچھ لوگ ہنس رہے تھے بہت, تو ان کو بلایا, اللہ سنو بڑی ہنسی آ رہی. ہاں معلوم پڑتا ہے اتنی ہنسی آ رہی, اتنا خوش نظر آ رہے ہو, معلوم پڑتا ہے کہ جہنم سے نجات کا پروانہ اور جنت میں داخل ہونے کا بورڈنگ کارڈ مل گیا ہے تم کو. اللہ اکبر. دیکھا, ارے یہ بھی تو ذرا سوچو کہ آنکھ بند ہوتے ہی تمہارے ساتھ کیا سلوک ہونے والا. اسے اللہ نے فرمایا فَلْيَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلَا. دو چیزیں یاد کرو. ایک تو موت کو یاد کیا کرو, یہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہوگا. ہمیں وہ اعمال کرنے کی فکر ہوگی جس سے ہم عذاب قبر سے بچے, اپنی آخرت بنا لیں. دو چیزیں, وَلْيَذْكُرِ الْمَوْتَ, ایک تو موت کو یاد کرو کہ مرنا ہے, اور دوسرے موت کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذرا یاد کر لینا والبلا کہ قبر کی مٹی تمہارے اس جسم کا کیا حشر کرے گی. اللہ سنو, دونوں یاد کرو, موت کو بھی اور قبر جو سڑا گلا کر کے تمہاری ہڈیاں, یہ محبوب جسم ہے, اس کا حشر کیا کرے گی قبر کی مٹی, وہ بتاؤ. تو دوستو تقوی اللہ پیدا کرنے کی یہ بہت سارے طریقے ہمیں ہونا چاہیے. آپ نے بیان فرمایا ابو سعید تقوی پیدا کرو, یہی تمہارے تمام کاموں کی اصلاح کا سبب بنے گا. نمبر 2, اللہ اکبر, آپ نے فرمایا یا ابا سعید علیک بالجہاد فانہا رہبانیۃ الاسلام. تم اللہ کے راستے میں جہاد کرو, یہی اسلام کے کیا ہے, اسلام میں رہبانیت ہے. رہبانیت کس کو کہتے ہیں؟ رہبانیت کہتے ہیں اصل میں یہود و نصارہ کے ہاں رہبانیت تھی, یعنی وہ سوچتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے, اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے گھر میں رہنا بھی, رہتے ہیں, بیوی بچے ہیں, بستر ہے, لیٹ کے سو جاتے ہیں, آرام کرتے ہیں, بچوں کے ساتھ ہنستے بولتے ہیں وقت کا. تو ایسا کرو, سب چھوڑ کر کے کسی جنگل میں, کسی درخت کے نیچے یا کسی پہاڑ میں کسی چھوٹا سا مکان بنا کر کے وہیں بیٹھ جاؤ. بیوی نہیں ہونی چاہیے, ماں باپ نہیں ہونا چاہیے, کوئی بات کرنے والا نہیں چاہیے, زیادہ کھانا نہیں چاہیے, زندہ رہنے کے لیے تھوڑا سا کھاؤ, باقی 24 گھنٹے اللہ اللہ کرتے رہو, اللہ کی عبادت کرتے رہو. یہ طریقہ تھا. اور آج بھی یہود نصارہ کے اندر اور ہندوؤں کے اندر دیکھتے ہوں گے اتنی کڑاکے کی سردی لیکن کپڑا پہننا نصیب نہیں, کپڑا نہیں پہنے گا, کمبل اوڑھے گا, کمبل اوڑھے گا لیکن کپڑا نہیں پہنے گا, نہ کوٹ پہنے گا, نہ شرٹ پہنے, کچھ نہیں, کمبل اوڑھ لے گا. بدبخت تجھے جوتا موزہ نہیں پہنے گا, ننگے پیر ہوگا یا لکڑی کی یا زیادہ سلیپر پہنے گا. بس سوچو, بیٹھا پڑا ہوا ہے.
اللہ کے رسول نے فرمایا مسلمانوں یہ تمہارے لیے، تمہاری رہبانیت جو ہے کس میں اللہ نے رکھی ہے؟ جہاد میں، اور جہاد کے مختلف اقسام اللہ کے رسول نے بیان کر دیا، یہاں تک کہ سب سے بڑا جہاد اللہ کے رسول نے کیا قرار دیا کہ انسان دین سیکھنے کے لیے اپنا وقت لگائے، بڑا جہاد۔ کتنا جہاد؟ آپ نے فرمایا اے لوگو من جاء فی مسجد ھذا، جو انسان میرے اس مسجد میں آیا اور آتا ہے صرف کس لیے؟ تاکہ دین سیکھے یا دین سکھلائے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا جہاد کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس طرح سے بہت سارے میدان اور اقسام جہاد کے قرآن و حدیث بیان کیے گئے ہیں، اور یہ سب دیکھیں اللہ رب العالمین کے ہاں محبوب اعمال میں سے ہیں، اور اللہ رب العالمین کے ہاں باعث اجر و ثواب ہے، اور یہی رہبانیت ہے۔ واللہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں؟ کبھی اس علم کو حاصل کرنے کے لیے، کتاب و سنت کو حاصل کرنے کے لیے، کبھی جانتے ہیں امام بخاری جیسا امام، جیسے کہ لوگ کہتے ہیں واللہ اسی حدیث کے حاصل کرنے، سفر کرنے، حدیث کے لکھنے، رات رات بھر جگنے کی وجہ سے زندگی گزر گئی، شادی کرنے کا موقع نہیں لگا۔ امام بخاری اتنی بڑی رہبانیت کیا ہو، کون پیش کر سکتا ہے؟ واللہ امام دارمی، امام تبرانی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا یا تبرانی من این لک ھذا العلم، اتنا علم تم کو کہاں مل گیا؟ اتنا علم، اتنی حدیثیں یاد، اتنا علم کہاں سے تم کو ملا؟ تو کیا بتایا؟ یہ ہے رہبانیت۔ کہا ما نمت 30 سنہ الا علی البواری، بھائی اس علم کے حاصل کرنے میں 30 سال ایسے گزرے ہیں کہ کبھی بستر پر لیٹنا نصیب نہیں ہوا۔ دیکھا آپ نے، یہ رہبانیت۔ پھر کیسے؟ چراغ جلا کے حدیثیں یاد کرتے رہتے، لکھتے رہتے، چٹائی پر بیٹھے رہتے 30 سال تک، اور جب تھک جاتے، نیند زیادہ مجبور کرتی تو اسی چٹائی پر لیٹ کر کے تھوڑی دیر آرام کر لیتے۔ ابھی ایک صاحب ہم کو ابھی تحریر ملی، ہمارے ہند پاک کے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہوئے ہیں، ہماری ان کی ملاقات رہی، دعائیں بھی ہمیں ان کی بہت ملی ہوئی ہیں الحمدللہ، 2-1 مرتبہ اسٹیج پر تقریر بھی ہوئی۔ مولانا محمد داؤد راز صاحب رحمۃ اللہ علیہ، صحیح بخاری کے شارح، اردو بخاری کی، صحیح بخاری کی اردو سب سے اچھی شرح جو آج تک لکھی گئی وہ یہ ابھی جو موجود ہے، کیا؟ مولانا داؤد راز، تقریباً 9-10 جلدوں کے اندر صحیح بخاری کے۔ تو ان کے پاس رہنے والے بتاتے ہیں واللہ کہ مولانا کا دستور تھا جب بخاری کی شرح لکھنے لگے تو دلی کے اندر اجمیری گیٹ پر مسجد محمدی ہے، اسی میں ایک کمرے کے اندر رہتے تھے۔ کہا کہ بخاری جب لکھنا شروع کیا بخاری کی شرح تو 12 بجے رات کو اٹھ جاتے تھے۔ کتنے بجے؟ 12 بجے رات کو اٹھ جاتے اور اذان فجر تک رات بھر بخاری کی شرح لکھتے رہتے۔ دیکھو اتنی بڑی رہبانیت کیا ہوگی۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ کلکتہ میں رہے، اور جب قرآن پاک کی تفسیر ترجمان القرآن لکھنے لگے، جو تقریباً سورۃ المومنون تک لکھی ہے، تو رات اتنا کام، وہ بھی سیاسی آدمی دن میں سیاسی آدمی تو ملنے ہی سے فرصت نہیں، رات کو لکھتے تھے۔ ایک دن کوئی پڑوسن تھی، ان کی بیوی سے ملنے کے لیے آئی، مولانا ابوالکلام آزاد کی بیوی سے ملنے کے لیے آئی۔ جب پڑوسن کی بیوی آئی ملنے کے لیے تو مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ جو ہیں، وہ جو بیٹھنے کی چیز ہوتی گھر میں ٹوٹی پہ لا کے رکھ دیا،
تو اس عورت نے دیکھا کہ مولانا ابوالاکرام آزاد کی بیوی کی آنکھیں بالکل سوجی ہوئی ہیں، بالکل سوج گئی ہیں، پانی بہ رہا ہے، سرخ ہو گئی ہیں۔ تو اس نے اس سے رہا نہیں گیا، اس نے پوچھی کہ کیا بات ہے، ڈاکٹر کے یہاں نہیں گئی، آنکھوں میں بڑی تکلیف ہے، اتنی سوجی ہیں، میں لے کے چلوں گی، مولانا کو نہیں فرصت ہے۔ تو مولانا ابوالکلام آزاد کی بیوی نے کہا نہیں، بیماری نہیں ہے، نیند نہیں پوری ہو رہی، اس لیے آنکھوں میں سوجن آ گئی۔ کہا کیوں؟ کہا کہ بات اصل ہے مولانا ہمارے شوہر آج کل قرآن پاک کی تفسیر رات میں لکھتے ہیں، گرمی کا موسم ہے، ہوا نہیں چلتی، مولانا بیٹھ کے تفسیر لکھ رہے ہیں اور پسینہ بہ رہا ہے۔ میں نے ایک دن دیکھی تو مجھے بڑا ترس آیا، تو میں نے کہا اللہ، میں تو تفسیر نہیں لکھ سکتی، ہمیں تو کچھ آتا نہیں، تفسیر نہیں لکھ سکتی، لیکن ہمارے شوہر تیرے بندے یہ قرآن کی تفسیر لکھنے گرمی لگتی ہے، تو میں اتنا کر سکتی ہوں کہ جب تک یہ لکھتے رہیں میں ان کے پیچھے کھڑے ہو کے پنکھا جلتی رہوں تاکہ گرمی ذرا سے ان کی دور ہو جائے۔ کہا کہ آنکھیں جو سوجی ہیں اور رات بھر مولانا لکھتے رہتے ہیں، میں پنکھا جلتے رہتا ہوں، اس لیے نیند نہیں پوری ہوتی، آنکھوں میں سوجن آ گئی ہے۔ تو یہ کیا، یہی روحانیت ہے، سمجھ گئے نا؟ اس علم کی خاطر جو اللہ رسول نے اس کو جہاد کبیر قرار دیا، واقعی یہ جتنا وقت طلب ہوتا ہے اور انسان کو جتنا اپنے اندر مشغول کر لیتا ہے، دنیا کی کوئی چیز انسان کو اپنے اندر اتنا مشغول نہیں کر پاتی۔ تو اللہ سے فرمایا یہ کرو۔ نمبر 3، اللہ اکبر، ابا ذر، ابو سعید، علیک بتلاوت القرآن، تم کو وصیت کرتا ہوں تلاوت قرآن کا اہتمام ضرور کرو، کبھی تلاوت قرآن کو چھوڑو نہیں۔ علیک بتلاوت القرآن، خوب کثرت سے اللہ تعالی کی کتاب قرآن کی تلاوت کیا کرو، اس کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ یہی کیا کہیں، واللہ اگر آپ لوگ صرف ایک چیز یاد رکھیں، تلاوت قرآن کی برکت، حضرت اسید ابن حضیر والا واقعہ یاد رکھیں، بس کافی ہے۔ رات کو سورۃ البقرہ کی تلاوت کر رہے تھے نا، بعد روایت 2 روایتیں ہیں، سورہ کہف بھی ہے، اس لیے کہا 2 واقعے سے ہیں۔ رات کو ان کا گھوڑا اچھلنے لگا، کودنے لگا، بھاگنے لگا، پریشان ہو گئے تو سوچے میرا بیٹا یہاں لیٹا، کہیں ایسا نہ ہو گھوڑے کا پیر اس پر آئے تو مر جائے گا بیچارہ، نقصان ہوگا۔ رک گئے، جیسے وہ تلاوت قرآن سے رک جاتے ہیں، گھوڑا سکرت، خاموش، پھر پڑھنا شروع کیا، اچھلنے لگا، جب تلاوت بند کر دے رک جاتی، خاموش۔ تو سوچا کہ جلدی مکمل کرو اور دیکھو شاید کہ اس وقت جو گھوڑا جہاں بندھا ہوا ہے کوئی موذی جانور، کوئی اژدہا، کوئی سانپ وغیرہ دیکھا، اسی لیے گھوڑا، یہ عام طور پر بندھے ہوئے جانور جو ہوتے ہیں اسی وجہ کوئی چیز دیکھتے ہیں، خاص طور سے سانپ وغیرہ، تو وہ اچھلتے ہیں۔ کہا دیکھا تو کچھ بھی نہیں، کہا ہو سکتا ہے باہر نکل گیا ہو۔ باہر نکلے تو دیکھتے ہیں کہ بڑا عالی شان محل لائٹوں سے سجایا ہوا اوپر کی طرف چلا جا رہا ہے، یہاں تک کہ نگاہوں سے اوجھل ہو گیا، اب نظر نہیں آ رہا ہے۔ اندر واپس آئے، فجر کے وقت اللہ کے رسول کے پاس پہنچے، یا رسول اللہ آج ہمارے ہاں ایسا ہوا، ایسے ہوا۔ استاد نے فرمایا دیکھ لیا تم نے؟ اللہ رسول خوب اچھی طرح سے دیکھا ہے؟ اللہ رسول دیکھتا رہا یہاں تک کہ غائب ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا معلوم ہے تلک الملائکۃ نزلت لصوتک، ارے وہ رحمت کے فرشتے تھے، دوسری بات کیا، وہ سکینہ تھا جو تمہارے قریب آ کر کے تمہاری تلاوت قرآن سن رہے تھے۔ دیکھا کتنی بڑی نعمت، اور رحمت کے فرشتے تھے
دنت لصوتی کا، وہ قرآن سن رہے تھے، تمہاری آواز، جو آواز سے پڑھ رہے تھے قرآن سن رہے تھے۔ اللہ رسول نے فرمایا اس سلسلے کو باقی رکھو، اس کو باقی رکھو۔ کیا مطلب؟ ایسے تم تلاوت کرتے رہو قرآن کی، تاکہ رحمت کے فرشتے تمہارے یہاں روزانہ آیا کریں۔ پھر یہاں آپ حضرات جانتے ہیں رحمت کے فرشتے آتے تو خالی ہاتھ نہیں آتے، یہ بھی نہیں کہ خالی ہاتھ آئیں گے، ہے ہی رحمت کے فرشتے، تو آتے ہیں تو رحمت و برکت لے کر کے آتے ہیں۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیہ یرجون تجارۃ لن تبور لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ انہ غفور شکور۔ اللہ نے بڑی فضیلت بیان کی، جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں تو تلاوت قرآن بہت خیر و برکت کی چیز ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو تلاوت قرآن کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور بہت لوگ ہیں جن میں سے میں بھی ہوں، رمضان کے بعد سے شاید قرآن کھولنے کی نوبت کتنے بھائی ہوگی نہیں آئی ہوگی، نہیں آئی ہوگی۔ کتنی یہ نحوست ہے، کون سی برکت ہوگی، کون سا سکون ملے گا ہمارے گھر کے اندر، سمجھیے نا۔ چوتھی نصیحت وذکر اللہ۔ اے ابو سعید، خوب زیادہ سے زیادہ اللہ تعالی کا ذکر کیا کرو، ذکر الہی، یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ سے خیر و برکت کے لیے، قلبی سکون کے لیے، قلبی سکون کے لیے، رحمت و برکت کے لیے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ کیا؟ ذکر الہی۔ اور ذکر الہی ہی پر اللہ تعالیٰ نے فلاح کا وعدہ کیا ہے، فلاح کا وعدہ کیا ہے۔ فاذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ خوب کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، اپنے مقاصد، اپنے حاجات، اپنی ضروریات میں ذکر الہی بہت کارآمد ہے۔ پھر اتنی بڑی چیز اور کیا؟ فاذکرونی اذکرکم۔ میرے بندو تم مجھے یاد کرتے ہو، میں بھی تمہیں یاد کر رکھوں گا۔ پھر اللہ نے یہ بھی بیان فرمایا وَلَذِکْرُ اللَّهِ اکبر۔ لیکن لوگوں یاد رکھنا، تم اللہ تعالیٰ کو جو ذکر کرتے ہو بہت بڑی چیز ہے، لیکن اس سے ہزاروں گنا بڑی چیز ہے کہ ذکر اللہ کا کرو تو اللہ تم کو یاد رکھے۔ یہ بڑا کمال ہے کہ ذکر الہی تم کرتے ہو تو اس کے عوض اللہ تم کو یاد کرتا ہے۔ انسان ذکر الہی میں کوئی کوتاہی نہ کرے۔ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ بہت بڑا اجر ہے۔ اور شیطان کے مکر سے، فریب سے، اس کے شر سے بچنے کے لیے سب سے بڑا اسلحہ مومن کے پاس جو ہو سکتا ہے وہ کیا ہے؟ ذکر الہی۔ اسی لیے ہمیشہ اللہ نے قرآن جب پڑھنے لگو، نماز پڑھنے لگو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جاتا ہے۔ اور انسان جہاں ذکر الہی میں تھوڑی سی غفلت برتا، لاپرواہی کیا، تو اب ایک تو بہت بڑی مشکل اس کے سامنے یہ ہوتی ہے کہ جہاں ذکر الہی سے غافل ہوا اللہ تعالیٰ شیطان اس کے اوپر مسلط۔ قرآن پاک وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ جب انسان جس نے میرے یاد سے، رحمان کی یاد سے ذکر موڑا، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کے اوپر شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں۔ ذکر الہی سے ہم نے تھوڑی سے کوتاہی کی، شیطان فوراً آ گیا۔ اس لیے
شیطان کے مکر و فریب سے بچنے کے لیے بھی ہمیں ذکر الہی کرنا چاہیے۔ انسان یہ 4 اعمال ہوئے، اللہ رسول نے فرمایا اگر تم یہ کو تلاوت قرآن ذکر کرو گے تو یہ تمہارے لیے بڑی رحمت، اور اس کے وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارا ذکر خیر، اور ذکر خیر کی ایک شکل کیا ہے؟ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں حدیث قدسی، جو بندے زمین میں مجھے یاد کرتے ہیں ہم ان کو عرش پر یاد رکھتے ہیں۔ فَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ، اگر لوگوں کے سامنے میرا تذکرہ کرتا ہے، میرا نام لیتا ہے، تو ہم ملائکۃ المقربون کے سامنے اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ بہت بڑی خیر و برکت کی چیز ہے۔ یہ 4 وصیتیں ہیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ ہمارے اندر یہ 4 چیزیں پیدا کر دے، اور جب یہ 4 چیزیں ہمارے اندر آ گئی تو انشاءاللہ اس میں ہمیں خیر و برکت ملے گی۔ باقی انشاءاللہ اگلے ہفتے اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔